الرحمن الرحيم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه إلا مرة. رواه ابو داود. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی مرتبہ، ہاتھ نہیں اٹھایا مگر پہلی مرتبہ. اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع، اس باب میں حدیث نمبر 740 پر 8 یہاں ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی رفع الیدین عند الرکوع میں حدیث نمبر 250 پر 7 میں ذکر کیا ہے. حاضرین، جیسے آپ جانتے ہیں الحمدللہ کل میں آپ کے سامنے 5 دلائل بتانے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ دلائل جو عدم رفع الیدین کی ہیں، رفع الیدین نہ کرنے والوں کی جو دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں. اس کے بعد میں 4 دلیلیں مجھے بتانی باقی. قبل اس کے کہ میں اس کے بارے میں کچھ کہوں، ایک سوال جو کل میں نے آپ سے کیا تھا اس کا جواب میں پوچھ لوں آپ سے. نماز کے شرائط اور نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ نماز کے شرائط اور نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ کیا ہیں یا اور بات ہے؟ صرف کتنے ہیں بتا دیجئے. جی 13 ہیں. اچھا 14 ہیں. کون بتائے 14؟ 9 شرائط ہیں اور 14 ارکان. 9 شرائط ہیں. شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان 3 بڑے بڑے کبار علماء کی کتاب چھوٹا رسالہ ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ تذکرہ کیا ہے 9 شرائط اور 14 ارکان کا. اگر میں ان کے بارے میں بولنا شروع کروں تو 2 درس مجھے صرف اس کے لیے نکل جائیں گے. اس لیے اتنا یاد رکھیے وہ کیا ہے. اگر کسی کو معلوم کرنا ہے تو مجھے انفرادی شکل میں ملنے، تنہائی میں ملے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا 9 شرائط کیا ہیں اور 14 ارکان کیا ہیں. اس لیے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں، اس لیے دوبارہ میں نہیں بتاؤں گا. صرف تعداد یاد رکھیے، 9 شرائط ہیں اور 14 ارکان ہیں. ہاں ایک بات ضرور یاد رکھیے، شرط اور رکن میں فرق. شرط کس کو بولتے ہیں؟ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر بغیر کیلی کے قفل نہیں کھلتا، بغیر چابی کے، بغیر کی کے جو ہے لاک نہیں کھلے گا، قفل نہیں کھلے گا. اسی طریقے سے بغیر وضو کے آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ کتنے ہی خشوع خضوع کے ساتھ، کتنی ہی لمبی قرات کے ساتھ، کتنی ہی خوبصورت انداز میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن بیچارے جو وضو ہی نہیں کیے ہیں آپ، تو آپ کی نماز بیکار چلی گئی. بغیر فائدے کے آپ نماز پڑھیں. تو شرط جس کی بنیاد پر کام ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں شرط. بغیر شرط کے نماز نہیں ہوگی. اور رکن کیا ہے بھائی؟ بغیر رکن کے نماز تو ہو جائے گی لیکن مکمل نہیں ہوگی. بغیر رکن کے نماز تو ہو جائے گی لیکن مکمل نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ایک رکن ہے، کئی ارکان ہے نماز کے اندر، ایک رکن چھوٹ گیا آپ کا، سجدہ کرنا تھا سجدہ چھوٹ گیا، یا پھر 2 سجدوں کے بعد 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا تھا نہیں بیٹھے. ایک رکن چھوٹا ہے ہمارا. کیا چھوٹا ہے؟ ایک رکن چھوٹا ہے. ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سجدے سہو کرنا پڑے گا. اس کے عوض میں سجدے سہو کرنے سے یہ رکن برابر ہو جائے گا، نماز مکمل ہو جائے گی. اسے بولتے ہیں رکن. نماز کے ارکان اور نماز کے شرائط میں فرق ہے، پہلے میں بتایا ہوں. آپ دوبارہ جاننا چاہتے ہیں تو انفرادی شکل میں مل لیں. چلیے، کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا 5 دلائل ایسے ہیں جسے کہہ کر کے بتاتے ہیں کہ رفع الیدین صرف پہلی مرتبہ جب امام اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھتا ہے، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ. ہاں یہ بھی پوچھ دوں، تکبیر تحریمہ کیوں بولتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ تو بتا دوں، تکبیر کے معنی ہے اللہ اکبر بولنا، یہ ہے تکبیر. اس کے ساتھ میں تحریمہ ملایا گیا، تکبیر تحریمہ. کیوں کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ؟ پہلے سیدھے طرف بتائیں. پہلی بات بھائی بیچ والے بولیں، تحریمہ کیوں بولتے ہیں؟ ہاں حرام ہے. میں حدیث پڑھتا ہوں، حدیث سے سوچ لیں. نماز کے اندر تحریمھا التکبیر وتحلیلھا التسلیم حدیث ہے. نماز کے اندر ہر چیز کو حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے، اور حلال کرنے والی چیز بولیے سلام ہے. سلام پھیرنا ہے. سلام پھیرنے سے آدمی حلال ہو جاتا ہے. نماز میں کھڑے ہو کر ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، بات چیت کرنا حرام، مکمل حرام. کھانا پینا، بات چیت کرنا، سوچنا سمجھنا، نماز کے علاوہ کوئی اور چیز، یہ سب کچھ حرام ہے. لیکن سلام پھیرنے کے بعد یہ سب کچھ حلال ہے. اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں، کیونکہ اس کے کرنے کے بعد ساری چیزیں حرام. تکبیر تحریمہ.
تو کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع الیدین کرنا ہے، اور وہ بھی پورے کانوں کو ملا کر کے لگا کر، اس کے بعد میں کہیں رفع الیدین نہیں ہے۔ اس کے دلائل کیا بھی ہیں؟ کیا ہیں آپ کے پاس دلائل؟ تو پہلی حدیث انہوں نے پیش کی ہے، میں نے کل کہا تھا مجھے نمبر یاد نہیں ہے، آج میں نمبر دیکھ کر کے آیا ہوں، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 430، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 430، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، کیا ہو گیا ہے مجھے، میں تم کو دیکھ رہا ہوں تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، کانہا اذناب خیل شمس، گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح، گویا کہ تم سرکش گھوڑا جب سرکش ہو جاتا ہے، جب ہاتھ میں کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو دم اڑاتا ہے، کبھی پیر اڑاتا ہے، کبھی جو ہے یعنی چیخنے لگتا ہے، اس طریقے سے تم بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو۔ تو کہتے ہیں ہمارے بھائی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رفع الیدین کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے والوں کے لیے سرکش گھوڑوں کی دموں کی مثال دی ہے، جو بری بات ہے۔ اس لیے جو رفع الیدین صرف پہلی مرتبہ ثابت ہے، اس کے بعد میں رفع الیدین ثابت نہیں ہے، یہ صرف سوال ہے، اسے سوچتے چلے جائیں، ہر ایک کا انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھ کر نہ بتاؤں؟ حدیث نمبر 740 پر 8 یہ ابو داؤد کے اندر، اور حدیث نمبر 250 پر 7 یہ ترمذی میں، دو کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود، دو کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا نمبر یہ کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، کیا بھئی میں تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا فلم یرفع یدیہ، انہوں نے ہاتھ کو نہیں اٹھایا الا مرتن، مگر صرف ایک مرتبہ۔ حدیث یہ دوسری حدیث، اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ رفع الیدین صرف ایک ہی مرتبہ ثابت ہے، اور وہ ہے تکبیر تحریمہ کے وقت میں۔ دو حدیثیں ہو گئی۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کی ہے، یہ حدیث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 میں ذکر کیا ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، انہوں نے صرف ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ امام بیہقی میں حدیث موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404 میں یہ حدیث موجود ہے، جو ہندوستان میں جو کتاب چھپتی ہے رشیدیہ بک سے، اس میں یہ حدیث اس طریقے سے موجود۔ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں حضرت ابوبکر، اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق، تینوں کے ساتھ میں نے نماز پڑھا۔ بعد میں بتاؤں گا کہ کیا حقیقت ہے ان احادیث کی، کیا ان احادیث کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، بعد میں بتاؤں گا، پہلے سن لیجئے کہ کیا دلائل۔ پہلے یہ حدیث ہے، تو اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ رفع الیدین صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے، دوبارہ رفع الیدین رکوع کے وقت میں رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔ میں ساروں سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے 2 دن ضرور آئیے، آج جو لوگ سنے ہیں اللہ کے لیے 2 دن کل اور پرسوں ضرور آئیے، ورنہ بھٹک جائیں گے، کل نہیں آئیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ مولوی صاحب نے مسجد رحمانی کے مصلی پہ بیٹھ کے رفع الیدین نہیں کرنا بول کر بتا دیا، یہ سوچ لیں گے۔ پہلے دلائل سمجھ لیجئے اس کے لیے کہ حضرت عمر کہتے ہیں توحید کو جاننے کے لیے شرک کا پہچاننا ضروری ہے، توحید کو پہچاننے کے لیے شرک کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک معلوم نہیں ہوگا کہ شرک کیا ہے توحید نہیں معلوم ہوگا، اس لیے پہلے وہ جان لے، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کا جواب کیا ہے وہ جان لیں گے۔ یہ تیسری حدیث اس کے بعد میں عقلی دلیل، یہاں تک حدیثیں بول بول کر کے تھک گئے ہیں، اب عقلی دلیل۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو بیچارے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، وہ پرانی بتوں کی عبادت ان کے ذہنوں کے اندر تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے جو ہے مسلمان ہونے سے پہلے کوئی جو ہے منات کی پوجا کرتا تھا، کوئی عزا کی پوجا کرتا تھا، کوئی عبد العزا تھا، بہرحال یہ جو تمام بت تھے ان کی محبت ان کے دل کے اندر موجود تھی، ان کے دماغوں میں موجود تھی۔ اس لیے وہ جب نماز کو آتے تھے تو کوئی عزا کا پتلا بغل میں رکھتا اور کوئی منات کا پتلا بغل میں رکھتا، اپنے معبودین کے پتلوں کو رکھتے تھے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ وہ لوگ جو ہے رفع الیدین کریں، ہاتھوں کو اٹھائیں تاکہ وہ بت جو ہے ان کے بغلوں سے گر جائیں۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ عقلی دلیل اب تک نقل میں پیش کیا ہے، اب یہ عقلی طور پر پیش کرتے ہیں کہ بات اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا، بعد میں یہ ختم ہو گیا، بعد میں ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس لیے رفع الیدین نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہوئی چوتھی دلیل۔ پانچویں اور آخری دلیل کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر
حضرت عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن زبیر بتا سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر، پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں، بتائیے بھائی عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ حواری، آپ بولیں بیچ والے، عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ بغیر ڈرے کے بولے، آرام سے بولیے سفیر بھائی جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی، میں بتاتا ہوں رشتہ دیکھ لیجئے، عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ بولے بیٹے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بیٹے اور زبیر کے سگے بیٹے، حضرت اسماء کے سگے بیٹے، حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے، ان کی طرف ایک حدیث کو انہوں نے پھیرا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ پہلے حدیث دیکھیں، حدیث اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا تھا اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ کہاں موجود ہے؟ نصب الرایا بول کر ایک کتاب، نصب الرایا کتاب میں جلد نمبر 1 میں حدیث موجود، جلد نمبر 1 میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ کچھ دلائل ہیں، اور بھی بہت سارے ہوں گے لیکن ہمیں وقت نہیں ہے پورے دلائل معلومات کرنے کے لیے۔ موٹے موٹے جو ان کی دلائل تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، انشاءاللہ کل میں ان کا تفصیلاً جواب دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی امت کے ہر طبقے کو حدیث، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔